نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت احمد بن خضرویہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دا اسی نفحات الانس دے وچوں ذکر کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا اندی رب نے فرمایا یاد رکھو یہ کوئی شک نہیں اللہ کے دوستوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہونا گے۔ اس آیت پاک رب نے فرمایا کہ جڑے میرے دوست نے انہوں نہ دنیا کسی طرح کوئی خوف ہے نہ آخرت کوئی انہوں غم ہوئے گا، اس لیے کہ نہ دوستی کا حق ادا کیتا۔ شیطان اور دے سارے پروگراموں چھڑ کے اللہ دشمن غافل لوکاں دے نفسانی پروگراموں نصابوں چھڑ کے گمراہ فرقیاں ٹولیاں اور غیر شرع 2 نمبر بابیاں دی شیطانی افلاطونی روحانی پروگراموں چھڑ کے قرآنی روحانیت عمل کیتا، یعنی علم تصوف دے عمل کیتا۔ یہ قرآن و سنت دی روح اثر اور خلاصہ اور روحانی سائنس ہے فطری، اور یہ عمل کر کے سچے اللہ والے زیر نگرانی یہ روحانی سفر کر کے دید مولا دی نعمت حاصل کیتی جو ان دی زندگی دا مقصد ہے۔ اے اللہ والے جنہاں دے بارے رب نے فرمایا کہ نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ انہیں اللہ والیاں وچوں ایک اللہ والے حضرت احمد بن خضرویہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نفحات الانس دے اندر حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے نے کہ آپ نے حضرت ابو تراب بخشی حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاتم اسم دے کولوں بھی اخذ فیض کیتا۔ حضرت ابراہیم ادب رحمۃ اللہ نے بھی دیکھیا تے حضرت احمد بن خضرویہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ مینوں حضرت ابراہیم ادب رحمۃ اللہ نے آکھیا کہ توبہ جناب حق دی طرف لوٹ جانا ہے صاف اور خالص دل دے نال۔ تے آپ جدو حج نو گئے سی تے آپ نے نیشا پور چ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اخذ فیض کیتا اور بستام دے اندر حضرت باید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اخذ فیض کیتا۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ لوکاں پوچھیا کہ جناب صوفیاں دے گروہ وچوں زیادہ بزرگی والا تسی کینوں دیکھیا؟ تے حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماون لگے ہمت اور صدق احوال دے وچ احمد بن خضرویہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ تو ود کے میں کوئی بزرگ نہیں دیکھیا۔ ایک آدمی نے حضرت احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ وصیت دا عرض کیتا کہ حضور میں نے کو وصیت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس رو مار تاکہ تو انہوں زندہ کر دے، اور فرمایا راستہ کھلا ہے حق روشن ہے بلاؤن والے نے سنا دیتا۔ اس تو بعد تحیر دا ہونا یعنی بھڑکدے پھرنا یا سوچ بچار سے لگے رہنا محض انے ہون دی وجہ ہے صرف، کیوں قرآن کریم جا فرماؤں دسن دا دا مقصد ہے قرآن سننا سب کوئی واضح پروگرام آ گیا۔ یہ اللہ دا آخری پیغام آخری نظام حیات ہے آخری دستور حیات ہے مکمل پروگرام ہے۔ ہن کسی نظام دی لوڑ ہی نہیں، ہن قرآن سنت دے ہوندیاں ہیں بھی انسان قرآن و سنت کو چھڑ کے شیطانی پروگراموں پیچھے لگے گا، پھر سوائے تباہی اور بربادی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت احمد بن خضرویہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات اور دی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ شیطان اور سارے پروگراموں نصاباں چوں نکل کے اللہ سونے دے بھیجے ہوئے پروگرام جڑا قرآن کریم اللہ پاک دی آخری زندہ کتاب ہے، آخری نظام ہے، آخری پروگرام ہے، یہی نظام مصطفیٰ جنہوں ہر مسلمان نے اپنے اتنے بھی نافذ کرنا اور دوجیاں نے بھی دعوت دینی ہے اور دنیا کے ہر انسان تک اس اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
تاکہ وہ بھی گمراہی بربادی جو نکل کے سیدھے رستے جا کے دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کر لین. اور سانو بھی چاہیے کہ ماں سو اللہ تو نکلی ادا نکلی کہ ماں سو اللہ کا خیال بھی نہ ہوئے ساڈے دماغ و قلب دے ذہناں وچ غیر دی معمولی بھی طلب نہ رہے. انہاں تو ادا اسی بے دھیان ہو جائیے کوشش بھی کریے کہ ماں سو اللہ کا خیال نہ ہوئے فنا نیستی جمع با کمال حاصل کریے اور اپنے اندر نو خالی کر کے سچے علماء و مشائخ متقی صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث متقی بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورا فتوت دے پیکر خدا ما سچے علماء مشائخ خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کری ضرور دے مطابق اتنے عمل کریے انہوں نے صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے تاکہ ایسی بھی خدا مست ہو جائے جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی گر میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند. پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے پھر اپنے اندر اپنے مرشد کو نوری جاگ لوائیے الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل سے لکا کروائیے تو انہوں ایکسیپٹ کریے انسٹال کر لیے تاکہ توحیدی نور نسبت ہر لہر چ رچ بس جائے اندروں ہر ظلماتی لہر جل جائے دل کا آئینہ صاف ہو جائے کیونکہ دل اللہ سونے جلوہ گاہ یہ صاف ہوئے گا دے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی روارت جلیات برسن گے اندر نورانی ہوئے گا اندر نورانی ہوئے گا تو روح اس خاکی انصری وجود چو نکل کے باطن چ پرواز کردیا ہویا کشری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز کا شرف حاصل کرے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی جڑا دی زندگی دا مقصد ہے کیونکہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے. قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الا رب کا منتہا ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے تے اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر دی حقیقت ہے جو کچھ بھی کائنات ہے سب اللہ پاک دے اسماء و صفات دے نوارات حقیقت محمدیہ دے نور دے اقصدار اکسی ظہورات ہے جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھا دے رہے دونوں دی حقیقت ایک کا صرف لفظی نظایا. ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام اللہ سوں دی بارگاہ دل دی گہرائیاں چو اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا یہ دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساری خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرماسی بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز و مسکین انسان توبہ نصول انسان توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضور یادگار عطا فرما نفس شیطان دنیا دے پجاریاں شر تو بچا اللہ نبی وارث اللہ باس باقی حوث وما علینا الا البلاء.